السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فطرت یا پھر نیچر پر اردو میں مضمون، قدرت پر اردو میں مضمون۔ فطرت یعنی کہ نیچر بنی نوع انسان کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ انسانی زندگی کے لیے عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ نعمت یعنی کہ بلیسنگ۔ فطرت بے شمار شاعروں، ادیبوں، فنکاروں اور پرانے سالوں کے لیے ایک الہام رہی ہے۔ اس قابل ذکر تخلیق نے انہیں اس کی شان میں نظمیں اور کہانیاں لکھنے کی ترغیب دی۔ وہ واقعی فطرت کی قدر کرتے تھے، جو آج بھی ان کے کاموں میں جھلکتی ہے یعنی کہ نظر آتی ہے۔ بنیادی طور پر بیسیکلی فطرت وہ سب کچھ ہے جس سے ہم گرے ہوئے ہیں، جیسے پانی جو ہم پیتے ہیں، ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، سورج جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، پرندے جن کی چہچہاہٹ سنتے ہیں، چہچہاہٹ یعنی کہ چرپنگ، چاند جسے ہم دیکھتے ہیں، اور بہت کچھ۔ سب سے بڑھ کر موسٹ امپورٹنٹلی یہ بھرپور اور متحرک ہے، اور جاندار اور غیر جاندار دونوں چیزوں پر مشتمل ہے۔ مشتمل یعنی کہ کانٹین۔ لہٰذا جدید دور کے لوگوں کو بھی پرانے لوگوں سے کچھ سیکھنا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے فطرت کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ اب آگے ایک ہیڈنگ ہے، فطرت کی اہمیت، امپورٹنس آف نیچر، یعنی کہ قدرت یا پھر فطرت کی اہمیت۔ فطرت انسانوں سے بہت پہلے وجود میں آئی تھی، اور شروع سے اس نے بنی نوع انسان کی دیکھ بھال کی ہے۔ دیکھ بھال کرنا یعنی کہ کیئر یا پھر لک آفٹر، اور اسے ہمیشہ کے لیے پالا ہے یا پھر پروان چڑھایا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ان ادر ورڈز، یہ ہمیں ایک حفاظتی تہہ پیش کرتی ہے جو ہمیں ہر قسم کے تاوان یعنی کہ مصیبت اور نقصانات سے بچاتی ہے۔ فطرت کے بغیر یعنی کہ نیچر کے بغیر زندگی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ بنی نوع انسان کی بقا ناممکن ہے، اور انسانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر قدرت میں ہماری حفاظت کی صلاحیت ہے تو وہ پوری انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے بھی اتنی طاقتور ہے۔ یعنی کہ جس قدر یہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، اس میں یہ بھی طاقت ہے کہ یہ اس کائنات کو تباہ بھی کر سکتی ہے۔ فطرت کی ہر شکل، مثال کے طور پر فار ایگزامپل یا پھر فار انسٹنس، پودے، جانور، دریا، پہاڑ، چاند اور مزید ہمارے لیے یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ یکساں یعنی کہ برابر، ایکول، اہمیت یعنی کہ امپورٹنس۔ ایک عنصر کی عدم موجودگی انسانی زندگی کے کام میں تباہی پھیلانے کے لیے کافی ہے۔ کافی یعنی کہ انف ہے، پھیلانا سیپریٹ۔ ہم اپنی صحت مند طرز زندگی کو متوازن کھانے پینے سے پورا کرتے ہیں۔ متوازن یعنی کہ بیلنسڈ ڈائٹ، جو قدرت ہمیں دیتی ہے، یعنی کہ جو نیچر ہمیں پرووائڈ کرتی ہے۔ اسی طرح سو ڈیٹ یہ ہمیں پانی اور خوراک مہیا کرتی ہے۔ پانی یعنی کہ واٹر، خوراک یعنی کہ فوڈ، مہیا کرنا، پرووائڈ کرنا۔ بارش اور دھوپ یعنی کہ سن لائٹ، بارش، رین، زندہ رہنے کے لیے دو اہم ترین عناصر فطرت ہی سے حاصل کیے گئے ہیں۔ مزید یہ کہ مور اوور یا پھر فردر مور
ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اور جس لکڑی کو ہم مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ صرف مقاصد یعنی کہ پرپس، مختلف یعنی کہ ڈیفرنٹ، سانس لینا بریتھ، استعمال کرنا یوز کرنا صرف اونلی، قدرت کا تحفہ ہے یعنی کہ گفٹ آف نیچر، لیکن بٹ تکنیکی ترقی کے ساتھ یعنی کہ ود دا ایڈوانسمنٹ لوگ فطرت پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ قدرتی اثاثوں کے تحفظ اور توازن کی ضرورت روز بروز بڑھ رہی ہے، روز بروز یعنی کہ ڈے ٹو ڈے، جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ توجہ دینا یعنی کہ اٹینشن، فوری یعنی کہ انسٹنٹلی۔ اب آگے ایک نیو ہیڈنگ ہے، فطرت کا تحفظ۔ فطرت کے تحفظ کے لیے ہمیں مزید نقصان سے بچنے کے لیے فوری طور پر سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ سب سے اہم یعنی کہ موسٹ امپورٹنٹ قدم ہر سطح پر جنگلات کی کٹائی کو روکنا ہے۔ روکنا یعنی کہ پریونٹ کرنا، چاہیے یعنی کہ مسٹ۔ درختوں کی کٹائی کے مختلف شعبوں میں سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ آسانی سے مٹی کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے اور بڑی سطح پر یعنی کہ گرانٹ لیول، گرانٹ یعنی کہ بڑا، بگ، سطح یعنی کہ لیول پر بارش میں کمی بھی لا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم زیادہ درخت کاٹیں گے تو اس سے بارش جو ہے وہ کم ہوگی، بارش جو ہے وہ درختوں سے ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ نے ایک مقولہ بھی سنا ہوگا کہ درخت جو ہیں وہ بارش کا سبب بنتے ہیں۔ آلودہ کرنے والے سمندری پانی کو یعنی کہ پولیوٹیڈ واٹر جو یعنی کہ فیکٹریاں، مختلف صنعتوں کی طرف سے فوری طور پر ممنوع قرار دینا چاہیے۔ ممنوع یعنی کہ اس کو روکنا چاہیے اور اس پر کوئی سزا متعین کرنی چاہیے، کیونکہ بیکاز یہ پانی کی بہت زیادہ کمی کا سبب بنتا ہے۔ کمی یعنی کہ ڈیفیشنسی، سبب بننا یعنی کہ کاز۔ آٹو موبائل، اے سی اور اوون کا بہت زیادہ استعمال کلورو فلورو کاربن کا اخراج کرتا ہے۔ اخراج یعنی کہ ایمٹ، جو اوزون کی تہہ کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بدلے میں دس ان ٹرن گلوبل وارمنگ کا سبب بنتا ہے، جو تھرمل توسیع اور گلیشیئرز کے پگھلنے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ہمیں گاڑی کے ذاتی استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ گریز یعنی کہ اس سے بچنا چاہیے، اسکیپ، بلکہ بٹ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ہمیں قدرتی وسائل کو دوبارہ بھرنے کا موقع فراہم کرتے ہوئے شمسی توانائی میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ سرمایہ کاری یعنی کہ اس میں جو سولر پلانٹ ہے اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ آخر میں ان دا لاسٹ، فطرت کے پاس ایک طاقتور تبدیلی کی طاقت ہے جو زمین پر زندگی کے کام کے لیے ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار یعنی کہ ریسپانسیبل۔ یہ بنی نوع انسان کے پھلنے پھولنے کے لیے ضروری ہے۔ پھلنا پھولا یعنی کہ فلورشڈ۔ لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے، سو اٹ از آور ڈیوٹی کہ ہم اسے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھیں۔ ہمیں خود غرض سرگرمیوں کو روکنا چاہیے۔ روکنا یعنی کہ پریونٹ کرنا، سرگرمیز یعنی کہ ایکٹیویٹیز، خود غرض یعنی کہ جو انسان اپنے لیے کرتا ہے، اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے، تحفظ یعنی کہ پروٹیکشن کے لیے اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش یعنی کہ ایفرٹ،
تاکہ سو دیٹ زمین پر زندگی ہمیشہ کے لیے پروان چڑھ سکے۔ سو آئی ہوپ دوستو یہ ایسے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ایسے ریٹن فارم میں چاہیے تو ڈسکرپشن میں ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، جس پر کلک کر کے آپ اس ایسے کو ریٹن فارم میں لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو۔